بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج آپ کو بتانے والا ہوں وہ 5 لوگ کون سے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تو وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، بنے رہیے، ویڈیو کو پورا دیکھیے، بیچ میں بالکل بھی اسکپ مت کرنا، بہت بڑا فائدہ آپ کو ملنے والا ہے۔ اور غور کرنا کہ کہیں 5 لوگوں میں سے کہیں آپ تو نہیں ہیں، آپ کا یہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ہوں گے تو آپ توبہ کر لینا، اس کی ترکیب ہم بتائیں گے آپ کو آخر میں کیا کرنا ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گے تو پھر آپ اس کا توڑ کیا ہے، اس کا نکلنے کا، ان 5 لوگوں میں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، یہ ترکیب ہم سارے راستے آپ کو بتائیں گے۔ آپ محبت کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ آپ کو ملے گا، آخرت کا فائدہ ملے گا، جنت میں جانے کا راستہ ملے گا۔ میرے عزیزو، حرام روزی کھانے والا، نمبر 1، حرام روزی کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو حرام روزی کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ اب وہ رشوت کھائے، چوری کرے یا سود کھائے، کچھ بھی کھائے، بہرحال اگر وہ حرام روزی کھاتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور جو حرام روزی کھا کر پرورش پاتا ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، نمبر 2، گناہ کی دعا مانگنے والا اور قطع رحمی کرنے والا۔ کوئی انسان چوری کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا اور کہتا ہے اللہ میں پکڑا نہ جاؤں، ہے نا؟ یا کوئی انسان جو ہے کوئی اور غلط کام کرتا ہے جس کی شریعت اسلامیہ میں اجازت نہیں ہے، کوئی زنا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ میں پکڑا نہ جاؤں۔ یا پھر ایک تو یہ دعا مانگنا، ایسے موقع کی دعا مانگنا یہ حرام ہے۔ ایسے کہنا کہ اللہ میں چوری کرنے جا رہا ہوں، میں پکڑا نہ جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، میں زنا کر رہا ہوں، میں پکڑا نہ جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، تو یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، اور یہ دعا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے نا؟ یہ برائی ہے، اور برائی کی نسبت، اور یہ برائی میں کامیاب ہونے کی دعا کر رہا ہے، تو یہ دعا مانگنا ہی ناجائز ہے۔ تو یہ دعا مانگنا جب ناجائز ہے، حرام ہے، تو قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اور رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں رشتہ داری کو کاٹنے والا جہنمی ہے۔ تو گناہ کرنے پر اللہ سے کامیابی کی دعا مانگنا، رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، غفلت، لاپرواہی سے دعا مانگنے والا، یعنی دعا مانگ رہا ہے، زبان کہیں اور چل رہی ہے اور دھیان کہیں اور ہے، ناخن کاٹ رہے ہیں ایسے، اللہ یا اللہ یا اللہ میری کمائی میں برکت دے، 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 ایسے دعا قبول نہیں ہوتی۔ بلکہ دل اور دماغ اللہ کی طرف لو لگائیے سچے دل سے، اور مدینے والے آقا کا واسطہ دیں گے آپ، تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور غفلت برت کر، غفلت اللہ پرواہی سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 4، زانی اور زانیہ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کوئی انسان زنا کرتا ہے رات و دن، اور کوئی عورت زانیہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی شرمگاہ سے سیراب کرتی ہے نا، تو اس کی دعا بھی کبھی قبول نہیں ہوتی۔ زانی، زنا کرنے والا، زنا جس کو ریپ کہتے ہیں، ریپ کرنے والا اور ریپ کروانے والی، زنا کرنے والا اور زنا کروانے والی، ان کی دونوں کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اور نمبر 5، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم نہیں دیتا۔ جو انسان امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم نہیں دیتا، یعنی وہ انسان، اس انسان کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی جو اچھائی کا حکم نہیں دیتا اور برائی سے رکنے کا حکم نہیں دیتا۔ جو اچھائی کرنے کا حکم اور برائی سے روکنے کا حکم نہیں دیتا، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزو، آپ کے سامنے کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کیجئے، اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دیجئے، اچھائی کی دعوت دیجئے، اچھے مشورے دیجئے۔ کوئی نمازی نہیں ہے تو اس کو نماز کی دعوت دیجئے۔ کوئی مالدار ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس کو کہیے بھائی زکوٰۃ نکالیے تبھی یہ مال پاک ہوگا، ہے نا؟ کوئی حرام روزی کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، تو اس سے منع کر دیجئے بھائی یہ اسلام میں منع ہے، یہ حرام ہے، ہمارے آقا نے منع فرمایا، ہمارے خدا نے ہم سے منع فرمایا، قرآن پاک سب سے بڑی دلیل ہمارے لیے موجود ہے، اس میں منع کر دیا گیا ہے کہ رشوت کھانا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، حرام روزی کھانا گناہ ہے، بہت بڑا یہ
ایسے ایسے کام ہیں کہ جن سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، تو بھلائی کا آپ حکم دیں اور برائی سے روکنے کا لوگوں کو حکم دیا کریں، تو اللہ بھی راضی ہوگا اور رسول بھی راضی ہوں گے۔ میرے عزیزو، تو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اسلام میں سب سے پہلی عورت کون سی ہے جو نبی پر ایمان لے کر کے آئی؟ میرے عزیزو، تو سب سے پہلی عورت جو ہے ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جو نبی پر سب سے پہلے ایمان لے کر کے آئی۔ عورتوں میں سب سے پہلی مسلمان ایمان لانے والی، ان کا نام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ اور مردوں میں بڑوں میں ایمان لانے والے جو ہیں ان کا نام ہے حضرت صدیق اکبر۔ اور بچوں میں مرد بھی اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ اور غلاموں میں سب سے پہلے نبی پر ایمان لانے والے ہیں حضرت زید بن حارثہ۔ یہ 4 لوگوں کی فہرست میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ دینی جانکاری ہے، اسلامی جانکاری ہے۔ ہماری ویڈیو کو بار بار دیکھیے اور ان چیزوں کو یاد کر لیجئے۔ اگر ان ناموں کو آپ پاک زبان سے لیں گے تو آپ کی زبان پاک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ان کا پڑوس آپ کو عطا فرمائے، جنت میں ان کا پڑوس اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام